اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر کی آج آیت نمبر 26 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ طرف واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ قود میں قاف جو ہے یہ حلق کے کوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ دال ساکن ہے، حرف قلقلہ ہے، جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو اس پر قلقلہ کرنا واجب ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ آواز کے اپنے مخرج پر لگ کر اور ٹکرا کر واپس پلٹنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ خلقنا، خا کو حلق سے ادا کریں گے اور قاف زبان کی جڑ کے ساتھ جب زبان کی جڑ جو ہے وہ حلق کے کوے کے ساتھ ملے تو اس وقت یہ قاف ادا ہوتا ہے۔ نا میں نون کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو حرف مد کے طور پر نہیں ادا کریں گے۔ انسان میں نون ساکن کے بعد سین حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ بقیہ تجوید کی قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے سبق میں بڑی تاریخی گفتگو ہے جو شیطان اور اللہ رب العزت کے مابین مکالمہ اور گفتگو ہے۔ بات انسانیت کی تخلیق اور انسانیت کی تخلیق کے آغاز سے ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا شیطان کے ساتھ ہونے والا جو مکالمہ ہے، اس مکالمے کو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ راز اور یہ نیاز کی باتیں اپنے محبوب علیہ السلام سے شیئر کی ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من سے سلسالن، بجنے والے گارے سے، من حمأ مسنون، جو سن رسیدہ یا سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ اور بے شک آپ کا رب ہی تو ہے۔ ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی ہے جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں مختلف انداز سے کیا گیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک
مٹھی مٹی کی لی، پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی، اس میں بو پیدا ہوگی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائے، جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجنے لگتی تھی، جو ہوا کا ایئر پریشر جو تھا اس کی جو آواز آتی تھی اس آواز کو بجنا قرار دیا اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی، جب سورج کی تپش سے وہ پختہ ہو گئی تو اس میں روح پھونکی تو وہ انسان بن گیا۔ ارشاد فرمایا والجان، اور جنوں کو خلق نہ ہو، ہم نے تخلیق کیا ان کو من قبل، سے پہلے، من نار، آگ سے، السموم، جو شدید جلا دینے والی ہے جس میں دھواں نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں الجان سے مراد ابلیس ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا۔ جب ابلیس کے بعد حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تو ابلیس نے اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والے مقام و مرتبہ کی بنا پر ان سے حسد کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ الجان سے متعلق مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، تو چونکہ یہاں پچھلی آیت میں ہم نے جو معنی مراد لیا وہ حضرت آدم علیہ السلام مراد لیا، اس لیے جو اب یہاں معنی مراد لے رہے ہیں وہ ابلیس معنی مراد ہوگا۔ نار السموم ایسی آگ کو کہتے ہیں جو بغیر دھوئیں والی آگ ہو، یعنی ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس آگ سے پیدا کیا گیا تھا جس میں دھواں نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جس وقت کہا ربک، آپ کے پروردگار نے، للملائکہ، فرشتوں کے لیے، انی، بے شک میں، خالقن، بنانے والا ہوں، بشرن، انسان کو، من سلسال، ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے، من حمأ مسنون، اور جو سن رسیدہ سے آبودار ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ اور سورہ الاعراف میں بھی اس کا گزر چکا ہے، ان صورتوں میں بھی اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جس وقت میں اس کو درست کر لوں، اس کی تشکیل، و نفخت، اور پھونک دوں، فیہ، اس میں، من روحی، اپنی جانب سے روح، فقعوا، تو گر جانا، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر جب اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف نسبت کر کے ان کی عزت اور تکریم کی وضاحت فرما دی۔ جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، عبد اللہ، یعنی اللہ کا گھر ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو جس چیز کو اللہ اپنا قرار دے دے تو گویا وہ اللہ رب العزت جس کی ایسوسیشن اپنی طرف کر رہے ہیں، اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، تو جیسے اللہ پاک خود عزت اور باکمال ہیں، اسی طرح اس کی ذات کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے گی، اس نسبت کی وجہ سے وہ چیز بھی بلند ترین مرتبہ والی ہو جائے گی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت اس امت کے لوگوں کے لیے سجدہ تعظیمی کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ جو لوگ سجدہ تعظیمی کو حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کا حکم بتا کر اس کا جائز ہونا ثابت کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرے سے اس کا آدم یا یوسف یا کسی نبی علیہ السلام کی شریعت ہونے ہی کا ثبوت دے
اور ہرگز نہیں دے سکے گا کہ آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے رب العالمین نے یہ حکم ملائکہ کو دیا تھا۔ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں جب اسے ٹھیک بنا لوں، اس کی تشکیل کمپلیٹ کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس وقت تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ تو اس وقت یعنی جب یہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس وقت تو انسان تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! اس وقت کوئی نبی تشریف لائے ہی نہیں تھا، کوئی شریعت اتری ہی نہیں تھی۔ ملائکہ اور بشر کے احکام جدا جدا ہیں، جو حکم فرشتوں کو دیا جاتا ہے وہ انسانوں کو نہیں دیا جاتا۔ اور پھر فرمایا وہ شریعت من قبل نا نہیں ہے۔ قصہ یوسف سے اتنا ثابت ہے کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں سجدہ تحیت کی ممانعت نہ تھی، کہ انبیاء علیہ السلام فعل ممنوع نہیں کرتے۔ ممانعت نہ ہونا دو طرح ہوتا ہے، یا تو ان کی شریعت میں اس کے جواز کا حکم ہوتا ہے، یا پھر یہ اباحت یعنی صرف جائز ہونے کی جو ہے وہ شریعت ہوگی، حکم شرعی ہے، یا ان کی شریعت میں اس کا کچھ ذکر نہ آیا۔ جو فعل جب تک شرع منع نہ کرے وہ تب تک مباح ہوتا ہے۔ جیسے مسئلہ میلاد ہے کہ میلاد کے منانے میں لفظ میلاد کے ساتھ حکمن وہ بھی کوئی دلیل نہیں، اور کوئی ایسی دلیل بھی نہیں، ایسا حکم بھی موجود نہیں جو امر کے ساتھ اس کام سے منع کیا گیا۔ تو شریعت نے جس کام کے نہ کرنے سے منع نہ کیا ہو وہ مباح ہوتا ہے، اور جو شریعت میں نہ کرنا ہو اس کے لیے حکم موجود ہوتا ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا۔ سو میلاد کے لیے حکم موجود نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا قرآن و احادیث میں کہ ایسا کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو جب منع نہیں کیا گیا تو وہ مباح ہے، جائز ہے۔ تو اسی طرح اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں وہ سجدہ تحیت کی ممانعت نہ تھی۔ اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ سجدہ آدم کی شریعت کا حکم نہ تھا، کیونکہ ابھی آدم کی شریعت تو آئی نہیں تھی۔ نیز احکام شرعیہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ فرشتوں کے لیے۔ نیز صرف ایک بار ہی فرشتوں نے یہ سجدہ کیا، ہر دفعہ سجدہ نہ ہوا، لہٰذا اس آیت سے سجدہ تعظیمی کے جواز پر دلیل پکڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا فسجد الملائکہ، پس ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم سب کے سب، اجمعون سارے۔ پس اس بشری پیکر کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے تکبر کیا، ان یکونا، کہ ہو جائے، مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ نہیں ہوگا الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ہمراہ، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی، اللہ نے اس میں روح ڈال دی، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں کے اس سجدے سے متعلق علماء نے فرمایا یہ سجدہ اللہ کے لیے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف کروایا گیا تھا۔ جیسے کعبہ کو منہ کرنے میں ہم منہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی بات، ایک پیاری بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ نور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تب دیا گیا جب فرمایا کہ میں تشکیل مکمل کر لوں، یعنی جب میں وہ نور مصطفیٰ کی امانت آدم کی پیشانی کے سپرد کر دوں، اب وہ آدم لائق ہوگا کہ اس کی تعظیم و تکریم بجا لائی جائے۔ اللہ اکبر!
بڑی خوبصورت بات کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تو فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے ان سجدہ کرنے والوں فرشتوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ قالا، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، مالا کا، کیا ہو گیا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ قالا، وہ کہنے لگا، لم اقل اسجدا، میں نہیں ہوں بشر، میں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، لبشرن، کسی انسان کو، بشر کو، خلقتہ، تو نے اس کو تخلیق کیا ہے، من سلسال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، اور جو سیاہ بودار گارا ہے اس سے۔ ارشاد فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ اس کلام سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ حضرت آدم سے افضل ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اصل مٹی اور ابلیس کی اصل آگ ہے، اور اس کے خیال میں آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے، اس لیے ابلیس نے اپنے گمان میں خود کو آدم سے افضل سمجھا، لیکن وہ خبیث یہ بات بھول گیا کہ افضل تو وہی ہے جسے اللہ رب العزت فضیلت عطا کر دے۔ شیطان کے سے 3 گناہ ہوئے تھے جس کا اس کو انجام ملا۔ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے اور اس کی وجہ بیان کرنے میں شیطان نے 3 گناہ کا ارتکاب کیا۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت کی۔ نمبر 2، بارگاہ الہی کی مقرب ہستیوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے۔ بارگاہ الہی کی مقرب ہستیاں وہ کون تھیں؟ وہ اس وقت ملائک تھے۔ اب ان سے ہٹ کر جداگانہ راستہ اختیار کیا۔ گویا اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے مقرب ہستیوں کی جماعت کے اندر شامل رہ کر پھر رب العالمین کے احکام کی بجاوری کرتا ہے۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل بتا کر تکبر کیا، تو گویا تکبر بھی گناہوں کو، تکبر جو ہے وہ راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ ان 3 گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ سب برباد ہو گئے۔ فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا، رسوا کر کے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دی گئی۔ اور دیکھیے، چونکہ آدم علیہ السلام میں جب روح سپرد کر دی گئی، پھونک دی گئی اس میں، تو آدم علیہ السلام جہاں بشریت کا آغاز کر رہے ہیں وہاں نبوت کا بھی آغاز ہو رہا ہے، تو نبوت کی تصدیق نہ کرنے کی جرم کی پاداش میں اور اہانت رسول کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے پھر اس کو بارگاہ الہی سے مردود کر دیا جاتا۔ تو گویا کائنات کا پہلا انسان گمراہ ہی، کائنات کا پہلا گمراہ اسی وجہ سے گمراہ ہوا کہ اس نے رسولوں کے طریقے سے جدائی اختیار کی ہے اور تعظیم رسول بجا نہیں لائی، اس لیے ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت وہ خاک میں مل گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین یہ دعا کر رہے ہیں، الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، یعنی اے میرے اللہ، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عطاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ اللہ اکبر! جب گناہوں سے معصوم فرشتے بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے کے خوف کا یہ عالم اور یہ حال ہے،
تو سوچئے گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمان تو کہیں زیادہ ڈرنے کے مستحق ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں ان کو تو کہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ فرشتے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، خطا صغیرہ و خطا کبیرہ، وہ صغیرہ کبیرہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ تو جبریل بارگاہ الہی میں اتنے خائف ہیں، اللہ کے حضور اتنا خوف کر رہے ہیں، اس نیاز عاجزی سے پیش آ رہے ہیں۔ الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، یہ کعبہ کے غلاف سے پکڑ کر لپٹ کر اللہ کے حضور وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرنے میں کیا حکمت تھی؟ اس لیے کہ کعبہ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، تو اللہ عطا کرنے والا ہے، مگر اپنے نسبت والی چیزوں کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ تو یہ توسل اور وسیلے کا درس جبریل امین جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی طرف وحی لانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے، اس کا یہ فعل، اور اس فعل کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر اور وسیلہ کیا ہو سکتا ہے، اور توسل کیا ہو سکتا ہے، اور ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی خوبصورت بات کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے شیطان کو کے لیے کیا احکامات صادر ہوئے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے دوران پڑھیں گے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے سننے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔